نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 303 سورۃ عبس سے لے کر تکویر تک انشاءاللہ۔ سورۃ عبس مکی سورت ہے۔ عبس وتولی، تر شروع ہوا اور اس نے منہ موڑا، بے رخی برتی۔ ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آیا آپ کے پاس اندھا۔ وما یدریک، اور کیا چیز بتائے آپ کو، لعلہ، شاید کہ وہ یعنی اندھا، یزکا، وہ سدھر جائے، او یذکر، یا نصیحت پکڑے، فتنفعہ الذکر، تو فائدہ دے اس کو نصیحت۔ ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریشی سردار بیٹھے تھے اور آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ روایات میں ان کا نام عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف ملتے ہیں۔ یہ لوگ بعد میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب قریشی سردار اسلام دشمنی کی حد تک نہیں پہنچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکابرین مکہ کو دعوت اللہ کا کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ اسی دوران سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ نابینا صحابی تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پھوپھی زاد تھے اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کے بارے میں پوچھا، یا روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رہنمائی کیجیے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین مکہ کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے اور اسی سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم کام میں مشغول تھے، تو ان کی مداخلت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ ناگوار اثرات آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی اور اپنا کام جاری رکھا۔ ہم سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس بات کی گواہی دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ کی طرف توجہ نہ بھی کریں گے تو آپ ان کی طرف سے مطمئن تھے کہ وہ خالص مومن ہیں اور انہیں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا لیں گے۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین مکہ کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کر رہے تھے، اگر اس کام سے ان سرداروں میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے قریب آ گیا تو اس سے اسلام کو بڑی تقویت ملے گی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی آیات سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین کی راہ دکھائیے۔ اس وقت مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عبداللہ سے اعراض کرتے رہے اور دوسرے مشرک کی طرف متوجہ ہوتے رہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری بات میں کوئی برائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ چونکہ سیدنا عبداللہ
بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہے کہ کیا میری بات میں کوئی برائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے کہ نہیں۔ تو اس آیت میں اگر آپ دیکھیں، جو پہلی آیت ہے عبس وتولی، عبس وہ ترش رو ہوا، وتولی اور منہ موڑا۔ عبسہ کا جو لفظ ہے عین با سین سے ہے، ماتھے پر بل ڈالنے والے کو کہتے ہیں، اسی سے ہی لفظ عبوس نکلا ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، عبوسن قمطریرا، اور عباس لفظ بھی اسی سے ہی ہے۔ عباس کا لفظ شیر کے لیے آتا ہے، اور شیر کا دیکھنا بھی ایک خاص قسم کا دیکھنا ہوتا ہے۔ عبسہ وہ ترش رو ہوا، صرف ماتھے پر بل ڈالنا ہو تو عبسہ کا لفظ آتا ہے، اور اس کے لیے بتکلف اہتمام بھی ہو تو بصرہ کا لفظ آتا ہے، اور یہ لفظ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ثم عبس وبصر۔ اور اگر اس کے ساتھ غصہ بھی ہو تو بسل کا لفظ آتا ہے، با سین لام، کہ غصے کے ساتھ وتولی اس نے منہ موڑا۔ ان آیات کا ترجمہ بہت محتاط ہو کر کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا۔ جب بھی ہم ان آیات کا ترجمہ کریں تو ادب ضروری ہے۔ عبسہ وہ ترش رو ہوا، آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ترش کا معنی کھٹا ہونا، ایک ہوتا ہے میٹھا اور ایک ہوتا ہے کھٹا، تو میٹھے کے مقابلے میں کھٹا مختلف ہے، تو اگر ہم یہ ترجمہ کریں عبسہ وہ ترش رو ہوا تو یہ بہتر ترجمہ ہے۔ وتولی اور اس نے منہ موڑا، اگر ہم اس کا ترجمہ توجہ نہ کی یہ کیا تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ احتیاط والا ترجمہ ہے۔ عبسہ وہ ترش رو ہوا، وتولی اور توجہ نہ کی۔ عتاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور عتاب کا بیشتر حصہ قریش کے سرداروں کی طرف بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کا انداز بھی بہت ہی عجیب ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ واحد مذکر غائب کا استعمال کیا ہے، اور پھر تیسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب کر رہے ہیں، جس سے کلام میں حسن بھی پیدا ہو گیا ہے اور عتاب میں نرمی بھی آ گئی ہے۔ عبس وتولی وہ ترش رو ہوا اور توجہ نہ کی۔ ان جاءہ الاعمی یہ کہ آیا آپ کے پاس اندھا، آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریکا اور کیا چیز بتائے آپ کو۔ یدریکا کا جو لفظ ہے دال را چھوٹے یا سے ہے، عقل سے سمجھ لینا۔ وما یدریکا اور کیا چیز بتائے آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ یعنی اعما اندھا، یزکا وہ سدھر جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی اسے اپنے نفس کے بارے میں طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی۔ او یذکروا یا نصیحت پکڑے، فتنفعہ الذکری تو فائدہ دے اس کو نصیحت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔ وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری، یعنی وہ نابینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا، جس سے اس کا اخلاق اور کردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔ اما رہا من استغنا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، من سے مراد قریش کے لوگ ہیں، یہ بے پرواہی برتتے تھے ایمان سے،
علم سے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو بے پرواہی برتتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہے. فَأَنْتَ تو آپ لہو اس کی طرف تصدّا مائل ہوتے ہیں. تصدّا کا لفظ صاد دال چھوٹے یا سے ہے. گونج کو کہتے ہیں، ایکو ہونا. اور ایک اور روٹ ورڈ بھی اس کا ہے صاد دال دال. متوازی ہونا، مقابل ہونا، آمنے سامنے ہونا، کان دھرنا. یعنی جو بے پرواہی برتتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہ شخص سے گفتگو میں مصروف ہیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. جو علم سے اور ایمان سے بے پرواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہیں، اس کی بات سنتے ہیں. وما علیک، حالانکہ نہیں آپ پر ذمہ داری، اللہ یزکا، یہ کہ وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے یا نہ سدھرے. یعنی اگر وہ نہیں سدھرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کوئی گناہ نہیں، آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف بتانا تھا. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ پاکیزہ بنے یا نہ بنے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت کے در پہ تھے. وَأَمَّا، اور رہا، مَنْ جَاءَكَ، وہ جو آتا ہے آپ کے پاس، یسعی، دوڑتا ہوا. وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، یعنی اندھا ہونے کے باوجود بھی کوشش کر کے محض اسلام کی بات سیکھنے آیا ہے. اس کا تو ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں. شاید وہ کہیں گر جاتا، کسی چیز سے ٹکرا جاتا، لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کو سیکھنے کے لیے آیا ہے. تو آپ کو ان کی طلب دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ ان پر متوجہ ہونا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور رہا وہ جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، سرگرمی دکھاتا ہوا، جوش کے ساتھ، کوشش کے ساتھ. وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کی وجہ سے امید ہے کہ آپ کی باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کو اپنائے گا، ان پر عمل کرے گا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. تلہا کا جو لفظ ہے لام ہا واو سے ہے، کسی اور چیز میں وقت گزارنا اور مشغول ہونا. لیکن اگر اس لفظ کے ساتھ عین کا صلہ لگ جائے، جیسا کہ عینہ تلہا ہے، تو معنی لاپرواہی برتنا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، یعنی مشغولیت ظاہر کرتے ہیں. حالانکہ ایسے لوگوں کو تو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. ایسے لوگوں کو تو قدر افزائی کی ضرورت ہے، نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی. ان آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصحاب حیثیت، یعنی جو پیسے والے لوگ ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، اور بے حیثیت، امیر اور غریب، آقا اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، سب کو برابر حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی حکمت سے ہدایت دے گا. اس واقعے سے اور بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات کہ اللہ کو کسی کی عبادت نہیں چاہیے، اللہ بے نیاز بادشاہ ہے. دوسری اہم ترین بات کہ ان آیات سے قرآن کی صداقت بھی واضح ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صداقت واضح ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت تک بیان کیا. ایک اور اہم بات
کہ جو شخص طلب علم میں سنجیدہ ہو اس پر استاد کو چاہیے کہ دھیان دے، یعنی جو سیکھنے میں سنجیدہ ہو استاد کو اس پر محنت کرنی چاہیے، جو سنجیدہ نہ ہو اس پر محنت نہ کرے کیونکہ اس کو پرواہ نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی واضح کیا کہ جو ایمان نہ لائے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو یہ بتا دیا کہ اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے برعکس ایک ایسے صحابی جو نابینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی ویلیو ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ان آیات میں عبداللہ بن ام مکتوم کا ذکر ہے، اور وہ نابینا صحابی تھے، وہ دیکھ نہیں پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مصروف ہیں۔ تو یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا وہ دراصل اس وجہ سے کیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عتاب آنکھ والوں کے لیے نہیں اترا، اس لیے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو وقت بے وقت کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کیا وہ اس مداخلت پر تھی جو ایک ہینڈی کیپ شخص کی طرف سے تھی۔ تو معاشرے کے جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عتاب آنکھ والوں کے لیے نہیں اترا تھا۔ پھر اللہ کی نظر میں کسی انسان کا معیار اخلاص اور تقوی پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم سے بہت تعظیم اور تکریم سے پیش آتے تھے اور فرمایا کرتے تھے مرحبا بمن اعتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کئی بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب اور حاکم بنایا جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سلسلے میں مدینہ سے باہر جاتے تھے۔ تو کسی کو بھی اس کی ظاہری حالت پر نہیں پرکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ دین سیکھنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں سیکھتے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اپنے اس سیکھنے میں سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ سوال کرنے والا سیریس لرنر ہوتا ہے، یعنی اپنے سیکھنے میں سنجیدہ ہوتا ہے۔ پھر جو سکھانے والا استاد ہے اس کے سامنے مقصد بہت اچھے سے واضح ہونا چاہیے، اس کے اندر سوچ ہونی چاہیے اور تڑپ ہونی چاہیے کہ دوسروں کے دل میں اس کی بات اترے اور لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو عبداللہ بن ام مکتوم کی دو صفات بتائی گئی ہیں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں، یسعی اور یخشا۔ تزکیہ کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ سعی کرے، کوشش کرے، اس کے اندر شوق ہو، اور دوسرا اس کے اندر خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ سیکھنے کے اعتبار سے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک علم کے شوقین ہوتے ہیں، جو علم کے شوقین ہوتے ہیں وہ قطرہ قطرہ بھی شوق سے لیتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے سیکھنے کے دوران، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے پرواہ ہوتے ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ شوقین لوگوں پر زیادہ فوکس ہو اور بے پرواہ لوگوں کو تھامے رکھے، لیکن اپنی انرجیز یعنی اپنی طاقتیں اس میں ضائع نہ کرے۔ بہت اہم آیات عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی
فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وہ ترش روح ہوا اور اس نے بے رخی برتی، یہ کہ آیا آپ کے پاس اندھا یعنی عبداللہ بن ام مکتوم، اور کیا چیز بتائے آپ کو، شاید کہ وہ یعنی اندھا وہ سدھر جائے، وہ تزکیہ پائے، یا نصیحت پکڑے تو فائدہ دے اس کو نصیحت، رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ نہیں آپ پر ذمہ داری کہ وہ پاکیز کی اختیار نہ کرے یا نہ سدھرے، یعنی اگر وہ نہیں سدھرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور رہا وہ جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا پوری کوشش کے ساتھ اور وہ ڈرتا بھی ہے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے رخی برتتے ہیں یعنی اپنی مشغولیت کو ظاہر کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، یعنی غریب سی اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ یہ ٹھیک نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ بے شک وہ یعنی قرآن ایک نصیحت ہے، اور یہ قرآن نصیحت ہے ان کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ اوپر بھی ذکر ہوا من جاءک یسعی وہو یخشی، تو یہ قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ کلا کے بعد قرآن کا ذکر آنا ایک معنی یہ بھی دیتا ہے کہ قرآن کی عزت کا انحصار ایسے لوگوں کے ماننے پر نہیں ہے، اگر یہ قرآن پر عمل نہیں کرتے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، قرآن کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی ہرگز نہیں اس قرآن کو ایسے لوگوں کی پرواہ، ہرگز نہیں کہ قرآن کی عزت کا انحصار ایسے لوگوں کے ماننے پر ہو، اور ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، ذکر یاد کرے اس کو، ذکر کا معنی نصیحت حاصل کرنا، تو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے جو کوئی چاہے۔ ذکر کا معنی بار بار تذکرہ کرنا بھی ہے، فمن شاء ذکر، تو جو کوئی چاہے اس نصیحت کا بار بار تذکرہ کرے، اور ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے ذکر کا کہ اس قرآن کو حفظ کرے، تو ذکر کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور یہ بھی کہ جو شخص چاہے قرآن کی نصیحت کی باتوں کا بار بار تذکرہ کرتا رہے، اور یہ بھی کہ قرآن کو زبانی یاد کر لے۔ غرض قرآن کو پڑھنا، اس کی نصیحت پر عمل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا سب بڑے اجر و ثواب کے کام ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، وہ قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ فی صحف، صحیفوں میں، مکرمہ، جو عزت دیے گئے ہیں، مرفوعۃ، بلند ہیں، مطہرہ، پاکیزہ ہیں، یعنی اس کی آیات لوح محفوظ میں 7 آسمانوں کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں درج ہیں، اور زمین پر بھی مخلص اور ایماندار لوگ اس کے اوراق کو نہایت عزت اور احترام اور تقدیس کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ تو قرآن کو اونچا رکھنا ہوگا اپنے دل میں بھی اور فزیکلی بھی۔ بہت سارے لوگ قرآن کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، جس کا حدیث میں منع بھی کیا گیا ہے،
اور بہت سارے لوگ قرآن بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. کوئی اس کو پھلانگ رہا ہوتا ہے. تو قرآن بلند ترین کتاب ہے، بلند پایا کتاب ہے. اس کو اونچا رکھنا ہے اپنے دل میں بھی اور فزیکلی بھی. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کسی چیز کی دل میں عزت ہوتی ہے، کسی چیز کے لیے دل میں احترام ہوتا ہے، تو وہ پوسچر میں بھی آ جاتا ہے. مثلاً والدین، جب ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو خود بخود ہماری جسمانی ساخت میں عاجزی آ جاتی ہے. اسی طرح سے استاد ہیں، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، قرآن ہے. بِأَيْدِي سَفَرَہ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے. سفرہ کا لفظ سین فا را سے ہے. یہ سافر کی جمع ہے، اور صفر اس کتاب کو کہتے ہیں جو حقیقتوں کو بے نقاب کرتی ہو. اور اسفار کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تورات کی شرح کو اور تفسیر کو کہتے ہیں. پھر سافر وہ شخص ہے جو ایسی تحریر کرتا یا لکھتا ہو. اور اس لفظ کا اطلاق الہامی تحریر لکھنے والے فرشتوں اور انسانوں دونوں پر ہوتا ہے، نیز نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں پر بھی ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو لکھنے والے نہایت معزز اور بزرگ فرشتے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَہ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے. سفرہ کا لفظ سفیر سے بھی ہے. سفیر ایمبیسڈر کو کہتے ہیں. ابن عباس کے نزدیک یہاں سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں. تو قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھ میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں. اس طرح کتابت کے علاوہ اس کا پڑھنا اور پڑھانا بھی سب سے بہتر اور نیک ہونے کی دلیل ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بھی ایدی سفرہ. امام بخاری کے نزدیک اس سے مراد فرشتے ہیں. وہ کہتے ہیں سفرتن کا معنی ہے فرشتے. یہ سافر کی جمع ہے، اور عربس کہتے ہیں کہ سفر تو بین القوم، یعنی میں نے قوم کے لوگوں میں صلح کرا دی. تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں میں صلح کرانے والے سفیر ہوا کرتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کرام بررہ، معزز ہیں جو نیک ہیں. یہ بڑے ہی معزز فرشتے ہیں اور بہت ہی نیک ہیں، یعنی وہ خلقت کے اعتبار سے بہت ہی کریم، حسین اور شریف ہیں، اور اخلاق اور افعال کے اعتبار سے بھی بڑے نیکوکار اور مکمل طور پر پاک صاف ہیں. تو یہاں سے بہت اچھی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے افعال اور اقوال کے اعتبار سے نیک ہوں، مکمل طور پر پاک صاف ہوں، رشد اور بھلائی کے پیکر ہوں. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، خواہ وہ فرشتے ہوں، کاتبین وحی صحابہ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت عزت والے اور نہایت نیک ہیں. قرآن کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے اور قرآن سے جڑے لوگوں کی بھی عظمت ان آیات میں واضح ہوتی ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه
يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بہت خوبصورت آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی تعریف کی اور اہل القرآن کی بھی تعریف کی ہے. جیسے کہ ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، وہ مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسا ہے، یعنی وہ ان کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی یہ کل قیامت کے دن. اور جو شخص بھی قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے، اور اس کا بار بار پڑھنا قرآن کے ساتھ اس کے شوق کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے، یعنی وہ اس کو پڑھ نہیں پاتا، وہ کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اٹکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے بھی دگنا ثواب ملے گا. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن کو لکھنے والے، پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، جو بہت نیک ہیں، جو بہت باعزت ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے. کتاب بڑی عظمت والی ہے. جتنا جتنا ہمارا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی ہمارے شرف میں اور ہماری عزت میں اضافہ کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.